جس رات میں قرآن مجید نازل ہوا وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہو گئی، اور جس رات صاحب قرآن تشریف لائے اس رات کی عظمت کا کون اندازہ کرتا؟ جس رات وہ ہستی تشریف لائے جن کے صدقے ہمیں قرآن ملا، جن کے صدقے ہمیں رمضان ملا، جن کے صدقے ہمیں ایمان ملا، اور اگر میں یہ کہہ دوں تو بے جا نہ ہوگا، جن کے صدقے ہمیں رحمان ملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت شایان شان طریقے سے منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق آیا تمہارے پاس نور اور روشن کتاب۔ آج آپ کو میں حضرت صاحب ایک بڑی پیاری سی بات سنانے لگا ہوں، سنیں گے تو آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گا۔ ایک بچہ پیدا ہونے لگتا ہے، پیدا ہونے سے چند سیکنڈ پہلے کسی کو کوئی پتہ نہیں کون آ رہا ہے، بٹو صاحب آ رہے ہیں، صدر ایوب آ رہا ہے، کوئی پتہ نہیں، ایسا ہی ہے نا جی۔ پھر جب وہ تشریف لے آتا ہے، پیدا ہو جاتا ہے، جوان ہوتا ہے، اگر کوئی ایکسٹرا آرڈنری کام کرے، کوئی اہم کام کر دے، بڑا شہرہ ہوتا ہے، پوری دنیا میں دھوم مچ جاتی ہے، جناب اس نے پاکستان بنایا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، ہر طرف شورہ ہی شورہ۔ پھر ایک وقت آتا ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے، جب انتقال ہو جاتا ہے بندے کہتے ہیں اے تے پلو نالا ہے ہی نہیں، اے تے پلیا ہی نہیں جا سکتا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے اس کا ذکر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے اس کا چہرہ بھول جاتا ہے، اس کی شکلیں بھول جاتی ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے نام بھی بھول جاتا ہے، تذکرے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور بھائی سیدھی سی بات ہے، میں آپ سے کہتا ہوں بابا جی آپ کے دادا کے پردادا کیا کیا نام ہے، شاید آپ نام بھی نہ بتلا سکیں، بڑا نام تھا، وقت کے گزرنے کے ساتھ ذکر کم ہوتا گیا، ہم ہوتا گیا، آخر ذکر ختم ہو گیا۔ لیکن رب تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب کو اپنے جیسا نہ سمجھنا، یہ ابھی تشریف نہیں لائے، ان کے تذکرے پہلے ہی ہو رہے ہیں۔ کب تذکرے ہو رہے ہیں؟ سنو ذرا، آپ کی یہ مسجد ہے، میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں اس مسجد کی پہلی اینٹ کس نے رکھی تھی؟ کوئی تو ہوگا نا، آپ کو یاد نہیں ہے یہ ایک علیحدہ بات ہے، کوئی تو ہوگا جس نے اس کی پہلی اینٹ رکھی ہوگی۔ میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں وہ کون سا بندہ جس نے اس میں پہلی اذان دی ہوگی، پہلی جماعت کرائی ہوگی؟ کوئی تو ہوگا نا، کیا خیال ہے؟ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عرض کر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو بنانا چاہا تو سب سے پہلے کس چیز کو بنایا؟ سوال کر دیا، اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو بنایا تو کسی سے ابتدا تو کی ہوگی نا، سب سے پہلے کس چیز کو بنایا؟ اب جواب سنو،
جواب کن کی زبان سے نکل رہا ہے؟ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ میرا محبوب اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں، جب بھی بولتا ہے کلام الہی ہوتا ہے، کہ کلام خدا ہے، کلام محمد، اسی سے سمجھ تو مقام محمد، کہ دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں اور خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، تو نے جو دن کو کہا رات تو رات ہو کے رہی۔ میں یہاں ایک اور بات عرض کرنا ضروری سمجھوں گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کچھ ارشاد فرمایا کرتے تھے تو چند صحابہ کرام تھے جو تحریر بھی کر لیا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ ایک دن کسی صحابی نے ان کو منع کر دیا، بھائی نہ لکھا کرو، نہ لکھا کرو۔ کیوں نہ لکھا کرو؟ کہنے لگا کہ بعض اوقات بندہ جلال میں ہوتا ہے اور بعض اوقات بندہ جمال میں ہوتا ہے، ان دونوں کیفیات میں بندے کی زبان سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جو نہیں نکالنے والے ہوتے۔ ایک بندہ غصے میں ہے، وہ کہتا ہے میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، جب غصہ ختم ہوتا ہے ہم کہتے ہیں تو نے یہ کیا دوں، اور یار میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، غصے میں میری زبان سے نکل گئے تھے۔ بعض کا خوشی میں ایسی بات کہو میں تمہیں یہ دے دوں گا، میں یہ دے دوں گا، بندہ کہتا ہے تو اے کیا سی، کہتا ہے میں بس خوشی چاہ کے کیا گیا، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ ایسا ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ تو وہ کہنے لگے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں کبھی جلال کی حالت میں ہو، کبھی جمال کی حالت میں ہو، پتہ نہیں وہ بات نہ لکھنے والی ہو، تم لکھ لو بعد میں ہمارے لیے پریشانی کا باعث نہ بن جائے۔ ان کی ذہن میں بھی بات آ گئی، انہوں نے تحریر کرنا چھوڑ دیا، تحریر کرنا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا بھائی تو لکھا کرتا تھا چھوڑ کیوں دیا ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ذہن میں کسی نے یہ بات ڈالی کہ بعض کا بندہ جلال کی حالت میں ہوتا ہے، جمال کی حالت میں ہوتا ہے، اور ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جو نہیں لکھنے والے ہوتے، تم سارے لکھتے جاتے ہو۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اپنے جیسا نہ سمجھنا، میں چاہے جلال کی حالت میں ہوں چاہے جمال کی حالت میں ہوں، میری زبان سے حق ہی نکلتا ہے۔ میری زبان سے حق ہی نکلتا ہے۔ اب اسی زبان سے سنو جواب کیا مل رہا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں سب سے پہلے رب نے کس شے کو بنایا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا جابرو ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، اے جابر رب تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے بنایا۔